العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن عائشہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثۃ اثواب یمانیۃ بیض سحولیۃ من قرصف لیس فیہا قمیص ولا عمامہ. متفق علیہ. عزیز طلبہ، اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن کو بیان کیا جا رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید رنگ کے یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. کفن فی ثلاثۃ اثواب، 3 کپڑے یمانیہ جو یمنی تھے. یمن کی چادر مشہور ہے. یمن کے بنے ہوئے کپڑے. بیضن جو انتہائی سفید. سحولیہ سحول نامی گاؤں کی طرف منسوب. من قرصف روئی کے بنے ہوئے. لیس فیہا جن کپڑوں میں قمیص نہیں اور عمامہ نہیں. روایت میں جو سحولیہ ہے، سحولیہ یہ سحول نامی یمن کا ایک گاؤں ہے جہاں کپڑے بنائے جاتے تھے. اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کپڑوں کو یمانیہ بھی کہا گیا اور سحولیہ بھی کہا گیا. یمن ملک کی طرف منسوب اور سحول نامی گاؤں کی طرف منسوب یمنی سحولی کپڑے. قرصف سفید روئی کو کہتے ہیں، ملائم نرم کپڑا. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو 3 کپڑے کفن میں ڈالے گئے تھے وہ انتہائی سفید کپڑے، خالص کاٹن کے کپڑے تھے، روئی کے بنے ہوئے کاٹن کے. جن کپڑوں میں قمیص اور عمامہ نہیں. اس عبارت کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ کپڑے 3 ہی تھے، اور ان 3 کپڑوں میں عمامہ اور قمیص نہیں. بس 3 کپڑے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا تھا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان 3 کپڑوں میں عمامہ اور قمیص نہیں. بلکہ 3 کپڑوں کو الگ اور عمامہ قمیص کو الگ رکھے. گویا 3 کپڑے تو کفن والے تھے اور ان میں عمامہ قمیص نہیں، بلکہ عمامہ قمیص ان 3 کپڑوں کے علاوہ تھے. اب اس اعتبار سے 3 اور 2 5 ہو جاتے ہیں. لہذا پہلے اعتبار سے مسئلہ نکلتا ہے کہ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوں، اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے مسئلہ نکلتا ہے کہ مرد کے کفن میں 5 کپڑے ہوں. یہ جو مفہوم میں فرق آیا، اسی وجہ سے فقہا کا اختلاف ہو گیا ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کفن میں صرف 3 کپڑے لفافہ ہوں، یعنی تینوں چادریں ہوں جن میں میت کو لپیٹ دیا جائے، جس میں قمیص اور عمامہ کی گنجائش نہیں رہے گی. احناف فرماتے ہیں کہ کفن میں 3 کپڑے ہوں لیکن تینوں لفافہ نہ ہوں،
بلکہ ایک ازار ہو لنگی، دوسرے قمیص ہو اور تیسرے لفافہ ہو یعنی چادر۔ مگر یہ جو اختلاف ہے فقہا کا، یہ محض تعبیر میں اختلاف ہے۔ چادروں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف وہ چادر والا کپڑا امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کے یہاں بالکل کھلے چادر کی طرح ہو، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں وہ قمیص کی شکل کا ہو، یعنی قمیص کی طرح کرتے کے در سل نہیں دیا جائے بلکہ اس کی شکل کا ہو، لیکن وہ عام کھلی چادر کی طرح نہ ہو۔ رہی بات کہ یہاں جو نفی کی گئی ہے حدیث میں لیس فیہا قمیص، کہ اس میں قمیص نہیں، حالانکہ احناف کے یہاں قمیص والا کپڑا بھی ہوتا ہے کفن میں، تو اس حدیث میں جو نفی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں قمیص کی جو نفی کی گئی ہے وہ جو سلے ہوئے ہیں، اور احناف کے یہاں جو قمیص والا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے وہ بغیر سلا ہوا، جس کو کفنی بولتے، یعنی قمیص کی شکل کا وہ کپڑا ہوتا ہے، قمیص نہیں ہوتا، لہذا لیس فیہا قمیص۔ یہ جو احناف کے خلاف ہے، اس کا جب یہ جواب دے دیا کہ قمیص جس کی نفی کی گئی وہ جو سلے ہوئے ہو، اور احناف کے ہاں کفن میں جو قمیص ہے وہ جو قمیص کی مانند ہے، قمیص کی شکل کا کپڑا قمیص نہیں ہے، یعنی سلا ہوا نہیں ہے، لہذا حدیث احناف کے مسلک کے خلاف نہیں ہوگی۔ عبارت میں کرسف ہے جس کی وضاحت ہو گئی لیس فیہا قمیص ولا امامہ، جن کپڑوں میں قمیص نہیں، امامہ نہیں۔ عبارت کا جو دو مفہوم تھا اس سے جو اختلاف نکلتا تھا وضاحت کر دی گئی ہے۔ آگے روایت حضرت جابر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے کہ اچھا کفن دے۔ اچھا کفن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ انتہائی قیمتی قسم کا کپڑا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کفن والا کپڑا پورا ہو، اس میں کمی نہ ہو اور بالکل سفید رنگ کا ہو۔ ہاں، اسراف کے بغیر اگر کچھ اچھے قسم کا کپڑا استعمال کیا جائے، چاہے وہ نیا ہو یا دھلا ہوا ہو، تو فلیحسن کفنہ پر عمل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ قیمتی کپڑا پہنانے کو فلیحسن کفنہ پر عمل کرنا سمجھتے ہیں، جو غلط ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ اس میں خواہ مال کو ضائع کرنا، لہذا بہت قیمتی اعلیٰ نفیس قسم کا کپڑا یہ فلیحسن کفنہ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کفن پورا ہو اور سفید ہو اور اسراف نہ ہو، پھر اچھا اور عمدہ ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے کفن اچھا سے اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اعلیٰ اور قیمتی ہی ہو یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایسی ہوا کہ دنیا میں تکبر کرتے ہوئے ٹیپ ٹاپ پر دکھاوے کے لیے اعلیٰ اور انتہائی قیمتی کپڑا استعمال کرتا تھا، اب مرنے پر بھی وہ ٹیپ ٹاپ ریاکاری اور تکبر یہ باقی رہی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آگے کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے، ایک واقعہ بیان فرماتے کہ ان رجلا کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اصل میں یہ حج کے سفر کا واقعہ ہے، جیسا کہ آگے محرم کا لفظ احرام باندھے ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حج کے سفر میں پیش آیا۔
کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فوقصتہ ناقتہ، وقص کے معنی آتے ہیں گردن توڑ دینا، اس کی اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی، مطلب یہ ہے کہ اونٹنی بدک گئی اور اس طرح سے وہ اونٹنی سے گر پڑا اور گرنے سے اس کی گردن ٹوٹ گئی، بس اس کی اونٹنی نے اس کو گرا کر اس کی گردن توڑ دی، وہ محرم، جبکہ وہ آدمی احرام باندھے ہوا تھا، یعنی حج کی نیت سے احرام باندھ کے سفر پہ جا رہا تھا، فماتا، اور وہ آدمی مر گیا۔ فقال رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اغسلوہ بماء وصدر، اسے غسل دو پانی اور بیری سے، بیری پانی میں ڈال کر اسے جوش دیا جائے اور پھر اس گرم پانی سے غسل دیا جائے، ماقبل میں تفصیل آ چکی۔ آگے کہا کہ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور اسے کفن دو اس کے دو کپڑوں میں، یعنی احرام کی حالت میں جو دو کپڑے باندھ رکھے تھے، ایک ازار ایک اوپر چادر، بس انہی دو کپڑوں میں اسے کفن دو، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، اور اسے خوشبو نہ لگاؤ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور اس کا سر نہ ڈھانپو، اس کا سر کھلا رہنے دو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس سال میں ملبیہ، کہ وہ تلبیہ کہتا ہوگا، لبیک اللہم لبیک۔ بخاری مسلم دونوں نے متفقہ طور پر حدیث کی روایت فرمائی، متفق علیہ کہہ کے اشارہ کیا، کہتے ایک اور حدیث خباب والی جس میں مصعب بن عمیر کے قتل کا واقعہ ہے، مصنف کہتے ہیں ہم اسے باب و جامع المناقب میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ کفنوہ فی ثوبیہ، اس کے دو کپڑوں میں اسے کفن دو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے وفات کے بعد اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو زندگی میں اب بھی اس کے ساتھ اپنا ذاتی معاملہ تھا شرعی تقاضے سے، کہ وہ احرام کی حالت میں دو کپڑے پہنے ہوا تھا، تو احرام والے جو دو کپڑے ہیں مرنے کے بعد جو ہے، زندگی والے جو کپڑے ہیں وہی کپڑے مرنے کے بعد بھی رہنے دیے جائیں، اور جیسے احرام کی حالت میں خوشبو نہیں، احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے، یعنی اسے خوشبو نہ لگاوے اور اسے سر کو نہ ڈھانپے، بلکہ احرام کے کپڑوں میں محرم ہونے کی حالت میں دنیا سے جانے دیں۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جب حج کی حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو قیامت کے روز وہ اسی طرح اٹھایا جائے گا جس طرح دنیا میں حج کی حالت میں تھا، یعنی تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ یہاں فقہا کا اختلاف ہے، امام شافعی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جانا چاہیے، نہ خوشبو، نہ کفن، نہ سر ڈھانپنا، بلکہ وہ دو کپڑے احرام والے تھے انہی میں ان کو دفن کر دیا جانا چاہیے۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں کہ کفن دفن میں محرم اور غیر محرم دونوں میں فرق نہیں ہوگا، دونوں کا حکم مساوی اور برابر ہے۔ رہی بات کہ یہ حدیث جو احناف اور مالکیہ کے خلاف ہو جاتی ہے، اس کا جواب احناف اور مالکیہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں جس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا جائے، یہ اسی کی خصوصیت تھی، لہذا اس کی خصوصیت کی وجہ سے یہ حکم اسی کے لیے خاص رکھنا چاہیے، اس پر دوسرے میت کو قیاس نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں، اس شخص کے علاوہ اور دوسرا شخص جو حج کی حالت میں احرام باندھے ہوئے وفات پایا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا، اور حضور کے بعد بھی صحابہ کرام کے یہاں اس طرح
کے معاملے کو ضابطہ بنا کر اور محرم اور غیر محرم میں فرق نہیں کیا گیا، بلکہ غیر محرم کے لیے جو کفن دفن کا حکم ہے ویسی محرم کے لیے رہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سفر میں ہو، 2 کپڑے پہنے ہوئے احرام والے، اور کفن دینے کے لیے اور جو کپڑوں کی ضرورت ہو وہاں وہ دوسرے کپڑے میسر نہیں تھے، اس وجہ سے حضور نے ان کے اسی 2 کپڑوں میں جو احرام والے تھے دفنانے کا حکم دیا۔ لہذا یہ حدیث احناف کے خلاف نہیں ہوتی۔ احناف اس کا یہ 2 جواب دے دیتے ہیں کہ یہ خصوصیت ہے ان کی۔ دلیل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ان کے علاوہ اور کسی کے ساتھ، یا حضور کے بعد صحابہ کے زمانے میں کسی اور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا گیا، یا یہ کہ وہاں 2 ہی کپڑے تھے، اس کے علاوہ اور دوسرے کپڑے تھے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس حدیث سے استدلال کرنا دوسرے لوگوں کے لیے جیسا کہ مناسب ہوا، احناف کہتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال محرم اور غیر محرم دونوں کا حکم ایک جیسا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.